محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد اور آگے پلیز، آنے والے ہیں لوگ کافی آگے، یہ گیپ فل کر دیں پلیز۔ مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سیدہ رقیہ بیگم، سید سکندر علی جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید یاور علی جعفری، ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید زوار حسین زیدی، ابن سید عنایت حسین زیدی، اختر بیگم بنت سید محمد حسین، محمد نبی ابن اسماعیل نبی، زینب بی بی بنت عبداللہ، سید موسیٰ رضا باقری ابن سید نثار حسین، سیدہ بہبود النساء بنت سید محمد علی باقری، سید فضل اللہ موسوی ابن سید زین العابدین، ستارہ بیگم بنت عبداللہ، سید رضا جعفری ابن محبوب جعفری، اور جمیع مؤمنین مومنات مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والتجمع والنظر والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین المرحومین سیدہ رقیہ بیگم، سید سکندر جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید یاور علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید زوار حسین زیدی ابن سید عنایت حسین زیدی، اختر بیگم بنت سید محمد حسین، محمد نبی ابن اسماعیل نبی، زینب بی بی بنت عبداللہ، سید موسیٰ رضا باقری ابن سید نثار حسین، سید بہبود النساء بنت سید محمد علی باقری، سید فضل اللہ موسوی ابن سید زین العابدین، ستارہ بیگم بنت عبداللہ، سید رضا جعفری ابن محبوب جعفری، وسائر المرحومین المؤمنین والمرحومات المؤمنات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلوات. قابل قدر جناب مولانا ذوالفقار جعفری صاحب قبلہ، بخاری صاحب قبلہ، وہ سادات کرام، مومنین اعظام، مؤمنات، ذاکرین حسین، شعراء اہل بیت، خدمت گزاران مکتب تشیع، عزاداران سید الشہداء، تذکرہ کنندگان شہداء کربلا، وفا کنندگان خاندان زہرا. ادارے جعفریہ میری لینڈ میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام جناب باقر جعفری صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے نماز. آج میں 50 منٹ نماز پر گفتگو کروں گا. ایک جگہ میں نے نماز کا عنوان رکھا، نیچے 4 میرے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے آغا صاحب کا مزاج اپنی مارکیٹ خراب کرنے پہ آ گیا. ہے تو حقیقت یہی، ہمارا ماحول تو ایسا ہی ہو چکا ہے کہ اگر نماز کا نام لیں تو سمجھے انسان کا 180 ڈگری گراف گرنے والا ہے نماز کی وجہ سے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب دیکھتے ہیں، آج کی تقریر کے بعد آخری تقریر ہے، کل تو چلے جانا ہے، لہذا میں نے کہا دیکھیے گراف کی بات آخر میں کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے، اگلے سال تک دیکھا جائے گا. آج کی میری تقریر کا عنوان نماز ہے. آج میری تقریر کے 4 پورشن ہیں. ہم حوزہ علمیہ میں جب درس پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج کے درس میں، آج کی تقریر میں ایک تو ہے مقدمہ، دوسرا ہے متن، تیسرا ہے حاشیہ، چوتھا ہے خاتمہ. آج کی تقریر کے 4 پورشن ہیں. سب سے پہلے ہے مقدمہ، پھر ہوگا متن، پھر ہوگا حاشیہ، پھر ہوگا خاتمہ. ان 4 ایشوز کے لیے سب سے پہلے جو میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے 700 جگہ نماز کا ذکر کیا ہے. 700 جگہ اللہ نے اپنی نماز کی مارکیٹنگ کی ہے. 700 جگہ اللہ نے اپنی نماز کا بازار سجایا ہے. 700 جگہ اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بندے نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ربط خالق و مخلوق کا بہترین وسیلہ سمجھیں. 700 جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ مجھ سے رابطہ رکھو، مجھ سے ربط رکھو، مجھ سے ضبط رکھو، مجھ سے کنیکشن رکھو. بلکہ ہمارے اساتذہ تو یہ فرماتے تھے مراجع کرام کہ جب اللہ نے چاہا کہ بندے سے گفتگو کرے تو قرآن نازل کیا، جب بندہ اللہ سے بولنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
تحقیق نماز جو فرض کی گئی ہے مومنین کے لیے وقت پر فرض کی گئی ہے. فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے. یہ جو کتابا موقوتا کہا، یعنی کتاب سے مراد فرض، موقوت سے مراد وقت پر. یعنی اللہ کا طریقہ تو یہ تھا، اللہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھی جائے. اگر فوراً نہ پڑھی جائے تو نماز نہ ہو، مگر اللہ نے چھوٹ دے دی، عدل کے اعتبار سے نہیں، فضل کی وجہ سے. عدل کا تقاضا یہ ہے ذرا بھی ڈیلے نہ کرو، فضل کا تقاضا یہ ہے تمہاری مجبوریوں سے ہم باخبر ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ تمہیں گناہگار نہیں بنانا چاہتے، لہذا تھوڑا سا وقت مشترک بھی رکھ دیا، تھوڑا سا وقت مخصوص بھی رکھ دیا تاکہ ڈیلی بیسس پہ تم گناہگار نہ بنو. اور یہاں یہ بھی واضح ہوتا چلے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. نماز نہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا، اس کی نماز جنازہ جائز ہے اس لیے کہ ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے ہیں، مگر اس کا لائف اسٹائل مشرکوں کی طرح ہوتا ہے. اس لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ما بین الکفر والاسلام الا الصلاۃ، نماز کفر اور اسلام کے درمیان مابہ الامتیاز ہے. نماز فیصلہ کرتی ہے بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ہماری قسمت بھی عجیب ہے، 2-4 لڑکوں کو آج تیار کیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا. کہ آج موضوع ایسا ہے کہ آپ آ جانا، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اب آپ آگے شابی، بڑا لڑکا تو آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا آج عنوان ہمارا ہے نماز. آج ہم صرف نماز پہ گفتگو کر رہے ہیں اور مقدمہ ہماری تقریر کا شروع ہو چکا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ کتاب انہی کو فائدہ پہنچائے گی، انہی کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے، نماز کو قائم کرتے رہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہیں. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اسے کتاب ہدایت نہیں کرتی تو یہ اینٹائی نیچر نہیں، یہ نیچر کے مطابق ہے. اگر اللہ کی ہدایت چاہتے ہو تو آج سے نماز شروع کر دو، ہر میدان میں اللہ گائیڈنس فرمانا شروع کر دے. اقم الصلاۃ لذکری، حضور سے کہا میرے حبیب نماز اس لیے قائم فرمائیے کہ میں یاد رہوں. پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے اسے اللہ یاد رہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے اللہ بھول جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم بندوں میں نماز پڑھو، میں فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کروں. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کسی نے بلال سے پوچھا بعد از وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال
حضور کی کون سی ادا تمہیں سب سے زیادہ پسند تھی؟ تو بلال کہتے ہیں کہ کلما جا وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جاتا، کانا یقول لی، حضور مجھے فرماتے تھے، ارحنا یا بلال بالاذان، اے بلال اذان کہہ کے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز۔ کسی سے کچھ نہ مانگنے والا امیر المومنین، میرا مولا، میرا امام، سر اللہ فی العالمین، امام المتقین، ابو الغر المیامین، وہ لنگر آسمان و زمین جو استغنا رکھتا ہے کائنات سے، جسے کچھ کائنات کا پسند نہیں، وہ ایک چیز اپنے چاہنے والوں سے مانگتا ہے، اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں تمہیں 2 مرتبہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے ماننے والوں، نماز کو نہ بھولانا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا علی علیہ السلام کی کنڈیشن یہ ہو جاتی کہ یتغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ ادھر مصلی عبادت پہ آتے وضو فرما کر، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، وَيَقْشَعِرُّ جِلْدُ، اور جلد پھڑپھڑانے لگ جاتی۔ آپ کے صحابی پوچھتے، آپ بدر میں نہ پھڑپھڑائے، آپ احد میں نہ گھبرائے، آپ خندق میں نہ گھبرائے، ادھر مصلی پہ آتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، جلد بھی کانپنے لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے، جاء وقت اداء الامانت الی اہلہا، اللہ کے پاس اس کی امانت پہنچانے کا وقت آ گیا۔ تو سمجھے ہیں مولا علی کو؟ یہ ہے مولا علی۔ ذہن میں رہے یہ جو مقدمہ ہے آج کی تقریر کا، بس وہ ختم ہونے والا ہے اور اب ہم متن میں داخل ہونے والے ہیں۔ مقدمے میں 2 ایشو پر اور گفتگو ہو جائے، اور وہ یہ ہے، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ پڑھنا یہ ہے کہ میں پڑھ لوں، نہ میری بیوی کو خبر ہو، نہ بچوں کو، نہ میرے کزنز کو، نہ میرے رشتہ داروں کو، نہ میرے محلے کو، نہ میری مسجد کو، اسے کہتے ہیں نماز کا پڑھنا۔ قرآن نے نماز کا پڑھنا صرف 1 مرتبہ کہا ہے، باقی سب اقامہ نماز کہا ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کی نماز کو پڑھنے کا کہا، باقی ہر جگہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ اقامہ نماز یہ ہے کہ میری نماز کی خبر میرے گھر والوں کو بھی ہو، میرے سنٹر والوں کو بھی ہو، بازار میں بھی پتہ چلے، معاشرے میں پتہ چلے کہ علی کا غلام کتنا بڑا نمازی ہے۔ یعنی نماز کی مارکیٹنگ کریں۔ اقامہ نماز سے مراد یہ ہے نماز کی مارکیٹنگ کریں۔ مولا علی گھر سے نکلتے ہیں پورے 4.25 سال میں، جب بھی کوفہ میں تشریف فرما ہے، آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ کلما کان یخرج من بیتہ لصلاۃ الفجر کان یقرأ ابواب الناس۔ علی کا طریقہ یہ تھا کہ جب تشریف لے جاتے اپنے بیت الشرف سے مسجد کوفہ میں، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے جاتے اور یہ جملہ فرماتے جاتے، اللہ اللہ عباد اللہ بالصلاۃ، اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا۔
مولا علی نے تو اپنے سٹیٹس کا کبھی خیال نہ رکھا کہ میں بلاؤں گا، میں تو امیر المومنین ہوں، میں کسی مومن کو بلاؤں نماز کے لیے۔ آپ جماعت کے لیے بھی گھبرا رہے ہیں، جمعے کے لیے بھی گھبرا رہے ہیں، مجلس کے لیے بھی گھبرا رہے ہیں۔ ائمہ کا طریقہ یہ تھا، گناہ میں بلانا ہے تو گھبرائیے، خیر میں بلانا ہے تو گھبراہٹ کھائیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو سمامہ سیداوی وہ صحابی امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے عرض کیا تھا، یا ابن رسول اللہ، ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ چند ہی لمحوں میں ہم ختم ہونے والے ہیں، منصب شہادت پہ ہم فائز ہونے والے ہیں، کیوں نہ زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لیں۔ علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، حسین ابن علی کا غلام ایسا ہوتا ہے، حسینی کردار یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، میرے جملے کی قدر کرنا، یہ شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، شریعت کے مسئلے ان سے پوچھئے جن کو خود شریعت آتی ہو۔ آپ نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا ہے جو بیچارے الفابیٹس نہیں جانتے ہیں، وہ پھر آل فال کہتے ہیں اور آپ کنفیوز ہوتے ہیں۔ خدا را فرق ایک لائن ڈرا کیجئے، ہر ایک کو مجتہد بھی نہ کہیے، ہر ایک کو علامہ مولانا بھی نہ کہیے، ہر ایک کو ذاکر بھی نہ سمجھیے، ایک ڈرا کیجئے لائن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیعہ کا، آپ کے مومن کا امتیاز دیکھیں۔ فرماتے ہیں زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لے، اور شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بڑے لہن کے ساتھ دورۃ القرآن چل رہا تھا، اور ادھر سے مؤذن نے اذان کہہ دی، اذان کے پہلے جملے پہ قرآن بند کر دیجئے۔ تو جب قرآن کنٹینیو نہیں رہ سکتا وقت نماز، تو کوئی اور شے کیسے کنٹینیو رہ سکتا؟ قرآن بند کر دیجئے، یہ ہے شریعت۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، اللہ تیرا حشر و نشر نمازیوں کے ساتھ کرے۔ ذکرت الصلاۃ، تو نے اس وقت بھی نماز کو یاد کیا۔ یہ نہ کہنا کبھی یہ غلط ہے کہ ہمیں نماز یاد کرائی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ صحابی حسین ابن علی کو یاد نہیں کرا سکتا، امام ماموم کو یاد کراتا ہے۔ یہ ترجمے غلط کیے جاتے ہیں۔ ذکرت الصلاۃ، تو نے اس وقت بھی نماز کو یاد کیا ہے، تو تیرا حشر و نشر نمازیوں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تو نے ان برستے تیروں میں بھی، ان تلواروں نیزوں میں بھی اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کیا، اللہ کی نماز کو فراموش نہیں کیا۔ مقدمہ یہاں ختم ہو رہا ہے اس ایشو پر۔ ویسے تو آپ عشرہ پڑھائیں نماز پہ، اللہ کے فضل و کرم سے عشرے پڑھائیں، اتنا میٹیریل ہے، تبلیغ کا بھی، فضائل کا بھی۔ ابھی تو ہم مقدمے میں ہیں، متن میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آج جو میں ٹاپک پڑھ رہا ہوں یہ سب پہ بھاری ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آخری جملہ مقدمہ نماز کا یہ ہے، آج کی میری تقریر کے مقدمے کا، امام باب الحوائج باب المراد موسیٰ بن جعفر کاظم الغیظ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بابا کی روح جب قبض ہو رہی تھی تو بابا کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگائے کہ دیکھوں بابا سب سے آخر میں کیا فرما رہے ہیں، تو یہ جملے میں نے سنے۔ آپ فرما رہے تھے فَلَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نماز کو لائٹ سمجھتا ہے،
نماز پڑھتا ہے مگر اہتمام سے نہیں پڑھتا. وہ کسی اور کا شیعہ ہو سکتا ہے, جعفر صادق کا شیعہ نہیں ہو سکتا. مراکز میں, مساجد میں, مدارس میں, گھروں میں مجالس بھی کریں, عزاداری بھی کریں, قرآن بھی پڑھیں, سوشل گیدرنگز بھی رکھیں, مگر نماز کا خاص خیال رکھیں. علی کے شیعہ وہ ہیں کہ جو نماز کو ہر ایک شے پر فوقیت دیتے ہیں. یہی مذہب محمد و آل محمد. اب آ گیا متن تقریر. اب میں متن شروع کر رہا ہوں. اب تک تھا مقدمہ, اب متن شروع کر رہا ہوں. میری تقریر میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں شیعہ حضرات بھی ہیں اور کچھ اہل سنت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایسا متن پڑھوں کہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے ایک ایشو آج ریزالو ہو جائے اس متن میں. اور وہ ایشو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. آج میں 2 اور 2 4 کی طرح صلاۃ الرسول کو ثابت کرتا ہوں کہ رسول کی نماز کیا تھی. رسول نے ہاتھ کھول کے پڑھی تھی یا ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی؟ رسول نے قنوت کے ساتھ پڑھی تھی یا بغیر قنوت کے پڑھی تھی؟ حضور نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضور نے نماز کے بعد چہرہ پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا؟ حضور نے نماز کے بعد سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہم جب حوزہ علمیہ میں درس پڑھاتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے, ہم اپنے درس میں ایک دعویٰ کرتے ہیں, پھر اس کی دلیلیں لاتے ہیں. پہلے میں دعویٰ کر لوں, میرا دعویٰ یہ ہے شیعہ اور سنی تمام کی موجودگی میں, یہ الفاظ میرے ٹیپ ہو رہے ہیں, یوٹیوب پر بھی ہوں گے, میں کہیں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں, شیعوں کی بھی اپروچ میں ہوں, سنیوں کی بھی اپروچ میں ہوں. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں ادارہ جعفریہ میں کہ مجھے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, زہرا کی قسم, ائمہ کی قسم, نبی نے زندگی کی کوئی نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی. میں ابھی ثبوت دوں گا, ابھی تو یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں. کوئی نماز نبی نے ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی, کوئی نماز نبی نے قنوت کے بغیر نہیں پڑھی, کوئی نماز نبی نے رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. میں قرآن سے بھی ثبوت دوں گا, حدیث سے بھی ثبوت دوں گا, صحابہ کرام سے بھی ثبوت دوں گا, علماء اسلام سے بھی ثبوت دوں گا. جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی میرے لیے محترم ہے, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. ہم ان کے ہاتھ کا گوشت بھی کھاتے ہیں, ہم ان کے ہاتھ کی روٹی بھی کھاتے ہیں, ہم انہیں پاک سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے امام کہہ کے گئے تھے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. لہذا شیعہ سنی مسلمان بھائی یہ تو سمجھ لے کہ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو قنوت نہیں پڑھتے, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو رفع یدین نہیں کرتے, کم از کم نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں. ان سے تو بہتر ہیں کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. یہی اتحاد امت ہے. مگر بتانا بھی ضروری ہے کہ حضور نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے. اب 4 اسکول آف تھاٹ ہیں, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ 4 امام ہیں, 4 مذہب ہیں اور چاروں کے چاروں ہاتھ باندھ نہیں رہے, ایک والے تو ہاتھ کھول بھی رہے ہیں. دنیا کا کوئی شیعہ ایسا نہیں جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہو, مگر سنی ایسے ہیں جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں.
मालिक की। तो आज ये साबित करना है, और आज ये दूसरा, ये दलील भी समझ ले, दावा भी समझ ले। मैं कुरान से आज साबित करता हूं, पहले तो कुरान से साबित करता हूं कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी वाजिब है, और यह भी साबित करता हूं कि कुरान में लिखा है कि हाथ बांधना जायज नहीं है। पहले तो आइए कुरान से साबित करते हैं, और नोट करते जाइए सूरह आराफ की आयत नंबर 29 में लिखा हुआ है कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी है। कैसे? सुन लीजिए आयत, सारे जाके आयत देख लीजिएगा। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, ऐ मेरे हबीब कुल कह दीजिए, अमर रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब का हुक्म है कि मैं अदल के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। व अकीमू वुजूहकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन, और ए मुसलमानों जब भी नमाज का वक्त हो क़िबला रुख होकर किसी भी मस्जिद में खड़े हो जाओ। वदऊहो कमा बदाकुम तऊदून, सवाल पैदा हुआ कि हम जो खड़े हों नमाज के लिए तो पढ़ें कैसे? अल्लाह ने आयत का टुकड़ा रखा कि वदऊ हो, तुम अल्लाह को उसी तरह पुकारो और उसकी इबादत और बंदगी नमाज ऐसे ही पढ़ो जैसे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, जैसे अल्लाह की बारगाह में पलटाए जाओगे। अगर पैदा हाथ बांध के हुए थे, हाथ बांध के पढ़ो। पैदा हाथ खोल के हुए थे, हाथ खोल के पढ़ो। कब्र में हाथ बांध के लेटना है, हाथ बांध के पढ़ो। मैदान महशर में हाथ खोल के उठना है, हाथ खोल के पढ़ो। जाफर भाई, यह कुरान में लिखा है भाई, ये हम मोहताज नहीं है कि उलमा से पूछे कि कैसे हाथ खोल के पढ़े या हाथ बांध के पढ़े। जब कुरान की नस हो तो किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। कुरान कह रहा है जैसे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जैसे तुम उस की बारगाह में पलटोगे वैसे ही नमाज पढ़ना। मैंने तो आज तक कोई सुन्नी ऐसा नहीं देखा जिसके हाथ बांध के दफनाया गया। हाथ खोल के ही दफनाते हैं ना भाई, कयामत के दिन हाथ खोल के ही उठना है। ये पहली दलील आ गई उस दावे की कि नबी ने कभी हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ी। पहली दलील, और ये दलील इतनी मुस्तहकम है कि अगर 30वीं आयत आप पढ़ लें तो शिया सुन्नी सब के सब खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हाथ बांध के तो बिल्कुल जायज नहीं। इतना सेंसिटिव हुक्म है कि कुरान कहता है फरीकन हदा व फरीकन हक़ अलैहिमुज़ ज़लाला। इस नमाज की बाबत लोग दो हिस्सों में बट गए, एक वो है जो हिदायत पा गए, एक वो है जो गुमराह हो गए। समझे जरा खुदारा, ये तो इतना बड़ा इशू है कि ये हिदायत और जलालत का इशू है। फरीकन हदा व फरीकन हक़्क़ा अलैहिमुज़ ज़लाला, जो जलालत वाले हैं वो कौन है? कुरान कह रहा है इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, इन्होंने शैतान को वली बनाया है, अल्लाह के वली को नहीं माना, अल्लाह की विलायत को नहीं माना। इन्होंने शैतान को वली बना लिया। वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और अपने ताई ख्याल खाम ये रखते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है। पता चला गिरोह दो हो गए, एक हिदायत वाला हो गया, एक जलालत वाला हो गया। एक वो है जो कुरानी तरीके से पढ़ता है, एक वो है जो खिलाफती तरीके से पढ़ता है। हमने हुक्म सकीफे से नहीं लेना, अल्लाह के खलीफे से लेना। शाबाश। पहली दलील। दूसरी दलील, कुरान में लिखा है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ो। एक जगह नहीं, बहुत जगह लिखा है, मगर मैं
ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک ایک سیمپل دیتا جاؤں گا. ایک سیمپل لے لیجئے. سورۃ الملک آیت نمبر 19 میں لکھا الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر جو پرندے اڑتے ہیں وہ پر پھیلا کے اڑتے ہیں. بھیا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج. معراج ہے اڑان. اڑان تبھی ہوگی جب پر کھلے ہوں، ہاتھ کھلے ہوں. وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ، جب وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں تو اڑان ختم ہو جاتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس مضمون کی تو کم از کم 13 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، آپ پڑھ لیجئے. والطیر صافات بھی کہا گیا، اور بہت زیادہ اتنا طے ہو گیا کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو پر پھیلا کے، پر کھول کے اڑتے ہیں. ان بازوؤں کو بھی تو اللہ نے انسان کے پر کہا ہے نا، ورنہ جعفر طیار کیسے ہوتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اگر معراج ہے نماز کی تو یہ دوسری میری دلیل آ گئی، دوسری دلیل آ گئی. اگر معراج ہے تو ہاتھ کھول کے ہوگی، ہاتھ بند کر کے رکھیں گے تو گر جائیں گے. گرنا نہیں ہے، سنبھلنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 2 دلیلیں آ گئی قرآن مجید کی. تیسری دلیل ریفرنس اسی لیے دیتا جا رہا ہوں کہ جا کے دیکھیے گا سورۃ نساء میں آیت نمبر 102 میں کلیئر کٹ بتایا کہ نبی کے زمانے میں میدان جنگ میں نماز کیسے ہوتی تھی. عجیب شان سے کہا، جب نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے حبیب جب آپ مسلمانوں میں ہوں میدان جنگ میں اور ان کی جماعت کرائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے ان میں سے ایک گروہ مَعَكَ، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز خوف ادا کرے. کس حالت میں کرے؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اب ایمان سے بتائیں، ہاتھ بندے ہوں تو اسلحہ کیسے رکھا جائے گا؟ ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو اسلحہ رکھا جائے گا. وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب ایک گروہ نماز پڑھ لے ایک رکعت، دوسری جلدی جلدی فرادہ پڑھے، سلام پھیر کے تمہارے پیچھے آ جائے. اور وہ جو طائفۃ اخری ہے، اس طائفہ کو چاہیے کہ اب وہ طائفہ آ جائے اور وہ آ کر نماز پڑھے. ان کا کیا، کس طریقے سے نماز پڑھے؟ وَلْيَأْخُذُوا فَلْيُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا، وہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی انہیں چاہیے کہ اب وہ نماز پڑھیں، وہ ایک رکعت پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ ایک ہاتھ میں اپنے بوٹ پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں اسلحہ پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں بیگ پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں تیر کمان پکڑ لیں. تو پہلے ایک ہاتھ سے کہا، اب دونوں ہاتھوں سے بتا دیا. دونوں ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو سامان بھی پکڑیں گے، اسلحہ بھی پکڑیں. یہ نبی کے دور میں نماز کا طریقہ یہ تھا. وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَلْيُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا وَلْيُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا، وہ دوسرا گروہ بھی نماز پڑھ لے گا اور دونوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے تبھی تو اسلحہ اور بیگز بلانگنگز رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، قرآن تو کہتا بھی ہے اے ایمان والو کسی جگہ بھی ہو اپنا سامان نہ بھولنا. بھائی سمجھنے کی کوشش کریں،
خضر کہتے ہیں سامان کو اپنی بلانگنگز کو پکڑے رکھو. اگر بلانگنگز پکڑنا ہے تو ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو پکڑیں گے نا, ہاتھ بندھے ہوں گے تو پکڑے نہیں جا سکتے. اسی کے ذیل میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک روز حسن و حسین آ گئے, نبی نماز پڑھ رہے تھے, ایک کو ہاتھ کا اشارہ یوں کرتے, دوسرے کو ہاتھ کا اشارہ یوں کرتے. اگر ہاتھ بندھے ہوتے تو اشارہ کیسے؟ تین دلیلیں آ گئیں میرے دعوے کی. چوتھی دلیل یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنا جائز نہیں. اب تک تو یہ پڑھا تھا کہ ہاتھ کھولو, اب لکھا ہے ہاتھ باندھنا بھی جائز نہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ ہاتھ کن کے بندھے ہوئے. سورہ مائدہ آیت نمبر 64, قالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہے. تھک گئے ہیں میرے خیال میں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, یہ جو ہاتھ باندھنے کی نسبت دے رہے ہیں ان پر لعنت ہو اس نسبت کی وجہ سے. سمجھے خدا را. میں نے عرض کیا جو ہاتھ باندھنے والے ہیں میری نظر میں وہ بھی محترم ہیں, مگر یہود کو اللہ کہہ رہا ہے, بڑا غصے میں آ گیا اللہ کہ خبردار تم نے میرے بارے میں کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, خبردار اگر یہ کہو گے تم پہ لعنت ہوگی. اس قول کے بدلے میں بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ينفق بما یشاء, جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. قرآن نے بتا دیا ہاتھ بندھے ان کے ہوتے ہیں جو یہودی ہو یا بخیل ہو. یا علی یا علی. قرآن کیا یہ ہو گئی 4 دلیلیں. بھولیں گے تو نہیں. آج حوزہ علمیہ اسٹائل کی مجلس ہے, ہم نجف اور قم میں ایسی مجلس پڑھتے ہیں. تو آپ ذرا 5ویں دلیل سنیں. یہ صحیح کتابوں سے پڑھ رہا ہوں, صحیح آدمی ہوں, غلط کتاب سے کبھی نہیں پڑھا. صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی نے بصرہ میں نماز پڑھائی صفین کی فتح کے بعد, تو 2 صحابی ہیں, ایک کا نام ہے عبداللہ, ایک کا نام ہے عمران. صحیح کتاب عمران ابن حسین. وہ دونوں کے دونوں صحابی نماز کے بعد علی کے سامنے آ گئے. ہزاروں کا مجمع تھا, اور علی سے کہتے ہیں فتن ذکرتنا صلاۃ رسول اللہ, جوان آج تو نے بھولی ہوئی نماز یاد کرا دی. اللہ اکبر. ابھی حیدر پھوپھا پانچ دلیلیں. پانچ دلیلیں آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, ہاتھ کھولنے کی, ہاتھ نہ باندھنے کی. یہ میں نے آپ کی خدمت میں 5 دلیلیں پیش کی ہیں. اور اگر آپ کامن سینس کی دلیل سنیں تو ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہاتھ مجرم کے باندھے جاتے ہیں. یا علی یا علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مومن کے نہیں باندھے جاتے, انوسنٹ کے نہیں باندھے جاتے. اب یہ یہاں ایک ایشو جو تھا متن کا وہ ریزالو ہوا. ایک سوال اور ہے, اس پہ بھی ذرا غور کریں. حیرت کی بات یہ, ابھی میں نے موجم منگوائی تھی گاڑی سے اور میں نے آیتیں گنی, حیران ہو گیا میں کہ قنوت کی آیتیں پورے قرآن میں 12 آیتیں ہیں. 12
ہاں ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، یہ تو سورہ انعام میں ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ابراہیم امت تھے اور قنوت والے تھے۔ جہاں سے اسلام کا دین کا آغاز ہوا، جب وہیں سے قنوت کا آغاز ہے تو تم نے اس کا اختتام کہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مریم کے بارے میں کہا آل عمران کے اندر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت کیجئے، اپنے رب کے لیے قنوت پڑھیے اور سجدہ کیجئے اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ پتہ چلا قنوت بھی ہے، رکوع اور سجدے سے پہلے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بھیا یہ حدیث ہے کہ مسجد المرأۃ حجرتها، یہ حدیث ہے کہ عورت کی مسجد اس کا کمرہ ہے، یہ ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس حدیث کا جتنا یوٹیلائزیشن کرتی ہے، میں قربان جاؤں اس کے یوسیج پر۔ یہ حدیث ان سب کو یاد ہے کہ ہم جماعت میں نہیں جائیں گی، ہم جمعہ میں نہیں جائیں گی، اس لیے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا کمرہ ہماری مسجد ہے۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر تو آپ گھر بیٹھتی ہیں تو جمعے میں نہ آئیے، اگر گھر نہیں بیٹھتی ہیں تو جماعت میں بھی آئیے، جمعے میں بھی آئیے۔ اس پہ نعرہ لگاؤ نا، پتہ چلے۔ شریعت کو اپنے ہاتھوں میں مت لیجئے۔ اگر مریم سے کہا ہے کہ آپ نمازیں باجماعت پڑھیں، تو آج کی خواتین کے لیے نماز جماعت حرام نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف پردے کے لیے کہا گیا تھا کہ خواتین گھر میں رہیں۔ جب گھر میں رہنے والی ہیں ہی نہیں تو اب جمعہ بھی پڑھیں، جماعت بھی پڑھیں۔ جی ہاں، یہ اجتہاد ہے امریکہ کا۔ آپ کو امریکن اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اب جناب آ جائیے متن کے تیسرے ایشو پر۔ قنوت بھی ثابت ہو گیا، بلکہ میں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے حیران ہو گیا، کل لہو قانتون، ہر ایک سرنڈر کرنے والا اللہ کے لیے قنوت کرتا ہے۔ تو آپ اکڑے ہوئے ہیں تو قنوت نہ پڑھیے، سمجھے ہیں؟ اگر متواضع ہیں تو قنوت پڑھیے۔ ہم تو امام کعبہ بھی پڑھ رہا ہے، کل میں نے دیکھا ہے، کل رکوع کے بعد پڑھ رہا تھا بیچارہ، اس کو ترتیب کی سمجھ نہیں آئی۔ جن کے ہاں جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہو، اگر رکوع کے بعد بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں بھی جمعے میں ہے رکوع کے بعد، تاکہ اتحاد بھی رہے۔ کوئی ملازم فرما رہے ہیں نا، ہمارے ہاں 9 قنوت بھی ہیں عید میں، اس لیے کہ چیک یہی کرنا ہے کہ تم عادت کے پابند ہو یا حکم کے پابند ہو۔ ملازم فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے جب ڈاکومنٹیشن لکھی ایگریمنٹ کی تو اس میں یہ شرط لکھی کہ نہیں لکھی کہ آج تک میرے بابا پہ جو تم سب و شتم کرواتے تھے، آج کے بعد وہ بند کر دو گے۔ کہاں پر؟ قنوت میں۔ تو غریب شام نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم تو قنوت پڑھتے نہیں ہیں؟ سمجھے؟ امام حسن نے یہ ثابت کرا دیا نا کہ تم قنوت پڑھتے ہو کیونکہ تم نے قنوت میں بدعت رکھی تھی، مولا علی پہ سب و شتم کی، اللہ نے اس عبادت سے تمہیں محروم ہی کر دیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ قنوت
قنوت بھی ہے، رفع یدین بھی ہے، سلام بھی ہے۔ میں نے صحیح کتابوں میں ایک روایت دیکھی اور وہ یہ تھی کہ حضور نے 9 مہینے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی بیت الشرف فاطمہ کے دروازے پر عشاء کی نماز کے بعد۔ میں نے مفتی اعظم مفتی علامہ مزمل حسین شرقپوری صاحب سے پوچھا، جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ حدیث نکلی ہے بڑی عجیب۔ کہا کہ علامہ صاحب آپ ابھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، ہم سے پوچھئے، نبی نے زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ نماز کے بعد فاطمہ پہ سلام نہ کیا ہو۔ تو میں نے کہا آج اس سنت پہ چلنے والا کون ہے؟ آج کون ہے جو نماز کے فوراً بعد فاطمہ پہ بھی سلام کرتا ہے، خاندان فاطمہ پہ بھی سلام کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متن ختم ہونے والا ہے تقریر کا، حاشیہ آنے والا ہے، متن اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ اکٹھی آپ کیوں پڑھتے ہیں، اس کا بھی قرآن میں لکھا ہوا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں لکھا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے حبیب نماز قائم کر، کب سے کب تک؟ سورج کے ڈھلکنے سے لے کر رات کے چھانے تک، اور فجر کی نماز سورج کے ڈھلکنے سے لے کر ظہر و عصر، رات کے چھانے تک مغرب و عشاء۔ سمجھے ذرا بھیا، ظہرین شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، ظہرین مغربین، عصر اور عشاء کو عصرین نہیں کہہ سکتے، مغرب اور ظہر کو مغربین نہیں کہتے، کہتے ہیں وہی مغربین کہلائے گی جن کا وقت ایک ہوگا، ظہرین وہی کہلائے گی جن کا وقت ایک ہوگا، جیسے حسنین، ثقلین، سبتین۔ اللہ اکبر، اللہ یاری آئے۔ اچھا، جتنے میرے شیعہ سنی بھائی بہنیں ہیں، اللہ سب کو حج پہ لے جائے۔ جب آپ عرفات میں ہوتے ہیں، اکٹھی پڑھتے ہیں یا الگ؟ تو وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میں آیا ہوں، آج 2-3 لوگ ناراض ہو گئے، چائے پہ بلائے۔ میں نے کہا بھائی مجلسوں کے لیے آیا ہوں، چائے کے لیے آف سیزن میں بلائیے۔ ظاہر ہے چائے کا ایک آج نہیں ہو سکتا، امتحان ہے، آخری پرچہ ہے، آج طالب علم کا آخری پرچہ ہے، آپ چائے پہ بلا کے خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آج نہیں، خدا رہا۔ دیکھیے یہاں میں آیا ہوں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، آف سیزن میں آؤں گا تو چائے کیا کافی بھی پی لوں گا۔ وہاں تو آپ کے پاس ٹائم ہی بڑا ہے۔ عرفات میں اگر گھر میں اکٹھی بھی پڑھتے ہوتے، وہاں تو الگ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں تو ٹائم کل کرنا ہے بھائی۔ کم از کم ادارہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے 70 میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا ہے، ان سے پوچھیں، وہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کام باقی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، وہاں تو ٹائم کل کرنا پڑتا ہے۔ یہ دعا پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ استغاثہ کر لو، وہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، مجلس کر لو۔ جہاں ٹائم ہی ٹائم ہے، وہاں اللہ اکٹھی پڑھا کے یہی تو بتا رہا ہے، اگر جائز نہ ہوتی تو احرام میں نہ پڑھواتا۔ اکٹھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے ہاں واجب ہے اکٹھی پڑھنی، ہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر لے۔ ہمارے ہاں بھی دونوں طریقے سے، اکٹھی بھی پڑھو، الگ الگ بھی پڑھو۔ حضور نے اکٹھی بھی پڑھی ہے، الگ الگ بھی پڑھی ہے، سفر میں بھی اکٹھی پڑھی ہے،
حضر میں بھی الگ الگ پڑی ہے، مجبوری میں بھی اکٹھی پڑی ہے، اختیار میں بھی اکٹھی پڑی ہے، الگ الگ بھی پڑی ہے، گھر میں بھی پڑی ہے، مسجد میں بھی پڑی ہے۔ دو ایدر وے جائز ہے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اگر ایدر وے جائز نہ ہوتا تو مزدلفہ میں رات میں جب کوئی کام نہیں ہوتا، صرف ہم تو سوئے ہی رہتے ہیں، وہاں اکٹھی کیوں پڑھاتا؟ وہاں بھی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی۔ ہمارے یہاں کے جو مفتی اعظم صاحب ہیں بہت بڑے، وہ اتفاق سے ہمارے ساتھ حج میں تھے، ہم گائیڈ تھے اس وقت، تو وہ مجبور تھے بیچارے کہ ہماری بات کو مانے۔ ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا مفتی صاحب ذرا عصر کی اذان فرما دیجئے، کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، آج عصر کی اذان کہنا یہ تو بدعت ہے۔ میں اب سمجھ میں آیا ہدایت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اذان سے دو نمازیں عرفات میں بھی پڑھیں گے، ایک اذان سے دو اقامتوں سے نماز مشعر الحرام میں بھی، مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے۔ مفتی صاحب نے مجھ سے یہ کہا، زندہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی عبد الرحمن قمر صاحب، آپ کال کر لیں، میں آپ کو نمبر دے دوں گا، بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، آج کل مہندی لگاتے ہیں، آپ ان کو کال فرما سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے سخاوت حسین کو یہ کہا کہ نہیں کہا۔ مجھے کہنے لگے علامہ آپ عمر میں ہم سے کم ہیں، ہم سے تجربہ سیکھ لیجئے، جب تک بندہ احرام میں ہوتا ہے اکٹھی پڑھتا ہے، جب احرام کھل جاتا ہے الگ الگ پڑھتا ہے۔ میں نے کہا آپ اور ہم ہیں اس وقت منا کے احرام میں، جس کا احرام ٹیمپریری ہے، اور ہم شیعہ ہیں کربلا کے احرام میں، جس کا احرام بڑا لینتھی ہے۔ جس طرح تم نے احرام کے بعد الگ الگ پڑھی ہے، جب انتقام خون حسین ہو جائے گا، ہمارے کالے لباس اتر جائیں گے، ہم بھی الگ الگ پڑھنا شروع کریں گے۔ متن اختتام پذیر ہو گیا، اب آ گیا حاشیہ، اب حاشیہ آ گیا۔ جنہوں نے پڑھنی تھی وہ قریب نہیں جا رہے، یعنی جن کی قبول ہونے کی گارنٹی ہے وہ نماز سے ڈر چکے، اور جن کی مسترد ہونی ہے وہ مسجد کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ بھیا نماز سے بڑی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ خواتین یہ بہانہ نہ بنائیں کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سوا، نماز قبول تو باقی اعمال قبول، نماز اگر ریجیکٹ ہو گئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ مرد بھی یہ بہانہ نہ بنائیں، بیگم صاحبہ کی خدمت کر رہے تھے، نماز قضا ہو گئی، بھیا اس کے لیے الگ وقت نکالیے، خدا کا خوف کیجیے۔ جن آل محمد کو ہم مانتے ہیں انہوں نے پشتہائے محمل پہ نماز نہ چھوڑی، زندانوں میں نماز تہجد نہ چھوڑی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے تہجد قضا نہ کی، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ بس خاتمہ آ گیا تقریر کا، اللہ سلامت رکھے آپ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی، خاتمہ آج خاتمہ کرنا ہے اس تقریر کا اس بچی کی مصیبتوں پہ۔ دیکھیے مولا علی کی بیٹیاں بھی بڑی مصیبت میں تھی، بڑی مصیبتیں مولا علی کی بیٹیوں پہ بھی نازل ہوئی، اور بڑی مصیبتیں امام حسین کی بیٹیوں پہ بھی، مگر ایک فرق ہے، امام علی کی بیٹیوں پہ مصیبتیں زیادہ تھیں تو عمریں بھی تو بڑی تھی۔ حسین ابن علی کی بیٹیوں کی عمریں چھوٹی تھی، مصائب بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔
بس میں نے بات تو کہہ دی. یہ جو بچی ہے جس کی شہادت کا دن آج معتبر روایت کے مطابق آج یوم شہادت. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنے تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ وہ وقت ہو گیا ہے، یہ وقت بالکل میں ریسرچ پڑھ رہا ہوں، یہ وہ وقت ہو گیا ہے کہ کانا ینظر زین العابدین الی الیمین والیسار. زین العابدین اپنی بہن کی لاش کو رکھ کے کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے کہ دفن کی سبیل کیسے. میں نے کبھی یہ جملہ آپ کیا نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں. روایتوں میں اختلافات ہیں. کچھ روایتیں کہتی ہیں غرۃ السفر میں بی بی کی شہادت. 4 روایتیں میں نے دیکھی ہیں. کچھ روایتیں غرۃ السفر کی ہیں، کچھ سفر کی 7، 10 اور 13 کی. یہ 4 روایتیں میں نے دیکھی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ شہادت کب ہوئی اور 4 تاریخیں کیوں مشہور ہوئی؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ غریب نے اپنی بہن کے جسد کو مخفی رکھ کے دفن کیا تھا. اللہ اکبر، بس مصائب ہو گیا ہے. لہذا وقت میں اطلاع نہیں مل سکی کہ بچی کب مر گئی، کب دفن ہو گئی. یہ تو پتہ تب چلا کہ جب یزید کے محل میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا یزید وہ بچی کہاں گئی جو ہمیں ایک بادشاہ کا قصہ سناتی تھی. اجرکم علی اللہ. جب قیدیں رہا ہوئی تھی، جب قیدیں رہا ہوئی تو سیدہ زینب نے عابد بیمار سے کہا کہ یزید سے کہیے ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں، بھیا کی مجلس کر لیں. اور تبرکات جب واپس آئے، پہلے سر آئے، اس کے بعد چادریں آئیں. اس وقت کوہرام مچ گیا جب 2 یمنی دور آئے. اجرکم علی اللہ. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد، ہم سب سے پہلے تو تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے، اس لیے کہ جب تک زندہ تھی، جب شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تمہاری بہن پوچھا کرتی کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو گی. قافلہ چلا، قافلہ چلا. قافلہ بی بی رقیہ بنت الحسین، وہ جو کربلا میں سکینہ کہلاتی تھی، اب جو رقیہ ہے، بی بی رقیہ کی قبر پہ قافلہ پہنچا. بی بی زینب نے جب منظر دیکھا، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بی بی سکینہ سے قصہ پوچھتی تھی نا، اور بی بی سکینہ انہیں سناتی تھی کہ بچیوں ایک بادشاہ تھا، اپنے وطن میں بڑے آرام سے بس رہا تھا، پھر اسے اس کی قوم نے وطن چھڑا دیا. اللہ اکبر. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں قبر پہ آ کے کھڑی تھی. بی بی زینب کا دل بھر آیا. اب یہ جملہ میں صرف اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، وہ سمجھیں گی اس درد کو.
بی بی زینب نے دیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں، بی بی زینب کا دل بھر آیا. بی بی کہتی ہے بچیوں، شام کی بچیوں، جب تک زندہ رہنا نا، کیونکہ میری بھتیجی پیاسی مر گئی ہے، ہاتھ میں جام پانی کا لے لینا، میری بھتیجی کی قبر پہ ڈال دینا. میں ارلی ایٹیز میں میں اس بچی کی زیارت پہ پہلی مرتبہ جب گیا تو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک میں روضے پہ بیٹھا تھا کہ میں نے ایک شور سنا. 10-12 بچیاں چھوٹی چھوٹی، چھوٹے چھوٹے جام پانی کے لے کر زری کا طواف کرتی ہیں. میں رک گیا، میں دم بخود رہ گیا. میں نے پوچھا بچیوں یہ تم پانی کہاں اونڈیلو گی؟ کہا ہمیں زینب کی وصیت تھی، ہم نسلیں بعد نسلیں زینب کی پیاسی بھتیجی کی پیاس بجھانے کے لیے آتی ہے کہ کاش اس وقت ہم موجود نہ تھی. جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہو رہی، بہت گریہ ہو چکا. یہ اس بچی کی مجلس ہے کہ جس بچی نے تماچے کھائے. یہ اس بچی کی مجلس ہے جس بچی نے تازیانے کھائے. میں نے جمعرات کی مجلس میں عرض کیا تھا، بانی مجلس کے حکم پر میں نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ بین ہیں بچی کے، فارسی کے مورخ نے لکھے ہیں ایک بین رہ گیا تھا. وہ ذرا سن لیجئے، یہ بین بڑا قیامت کا بین ہے. جب بابا ملا نا، بابا کا سر ملا تو بچی کہتی ہے بابا دختران شامی بر قالین سر می گزارن و دختر تو بر سنگ زندہ. بابا شامی رئیسوں کی بیٹیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہے، تیری بیٹی کا تکیہ زندان شام کے پتھر ہے، دیواروں سے ٹکرے مارتی ہے تیری بیٹی. اللہ منظورین کو شفایاب فرمائے، خاص طور پہ ہمارے حیدر پھوپھا کو، ڈاکٹر ولایت حسین کو، مولانا نقوی کو، مولانا بخاری کو، علی عباس آبدی صاحب کی زوجہ کو، جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں مائیں علیل ہیں، میرے بزرگ، میرے بھائی بچے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ شفایاب کرے، اللہ ذہن کو بھی شفا دے. بس مجلس ہو گئی ہے، اللہ بانیان مجلس کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. چاروں مجالس جو ہوئی ہیں، چاروں بانیان کو اللہ سلامت رکھے، گھروں کی مجلسیں کرانے والوں کو بھی سلامت رکھے، نوئے پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے، ماتم کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے، سلام و مرثیہ پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے. دور نزدیک سے جو آئے ہیں غریب زہرا کو ان کی چہیتی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے کوئی ادارہ جعفری آج خالی نہ جائے، کوئی ادارہ جعفریہ سے آج خالی نہ جائے. مجلس انشاءاللہ قبول ہے. بس میں صرف ایک کی ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس یہاں ختم ہو جائے. ہمارے محمد طارق جاوید نے بھی مجھ سے التماس کیا، ان کی بیگم نے، اللہ ان کو بھی شفا دے، ان کے بچوں کو بھی، ان کے رزق و مال میں بھی برکت ہو. جتنے میرے بھائی بہن ہیں دور نزدیک سے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. خاص طور پہ میرے بھائی ولایت حسین کہتے ہیں ہمارے کامران کو کبھی نہ بھولا کرے. اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے. مجلس ختم ہو رہی ہے، ایک کی ایک روایت سن لیجئے. میں نے یہ روایت سنی تھی سب سے پہلے قبلہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے یہ روایت سنی تھی آیت اللہ سید محسن
محسن کے فرزند سے عاملی لبنانی کے جن کا نام تھا سید یوسف، قبلہ نے مجھے یہ بتایا تھا، میرے گھر میں غریب خانے میں انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی قم میں، اور انہوں نے اس مجلس میں پڑھا، پھر ڈیٹیل بتائی. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں سید یوسف کو ملا جو آیت اللہ محسن کے فرزند تھے تو وہ مجھے لے گئے قبر رقیہ پر، اور قبر رقیہ پہ وہ سید سر مارنے لگا. قبر پہ سر مارتا تھا، روتا جاتا تھا. میں نے کہا سید روتے کیوں ہو؟ کہا مولانا میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں. میرے باپ کے اجتہاد کا دور تھا. سید ابراہیم نامی ایک مجاور تھا روضہ زینب کا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں. 6 کی 6 بیٹیوں نے عالم خواب میں اس بچی کو دیکھا. جو بچی کہتی ہے سیم کا پانی میری لاش کو خراب کر رہا ہے، اپنے بابا سے کہو میری قبر کو پختہ کر دے. سید نے خواب کو خیال سمجھا. ایک روز سید ابراہیم قیلولے کے لیے سویا ہوا تھا کہ عجب منظر دیکھا، بچی بندھے ہاتھوں سے خواب میں بچی آئی ہے بندھے ہاتھوں سے، اور کہتی ہے سید ابراہیم تجھے میرے بابا کی غربت کا واسطہ میرا تعویذ قبر پختہ کر دے. سید نے امامہ نہ سنبھلا، نالین نہ پہنی. میرے بابا آیت اللہ محسن عاملی کے پاس آیا. میرے بابا باہر نکلے. میرے بابا نے کہا جلدی چلو، مستری منگواؤ، مزدور منگواؤ، یہ خواب سچا ہے. جلدی سے چلے. اب جو تعویذ قبر کھولا، میرے بابا نے سید ابراہیم سے کہا یہ سید زادی کا جنازہ ہے، کوئی غیر ہاتھ نہ لگائے. تم قبر میں چلے جاؤ. قبر میں جا کر سید ابراہیم روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، جنازے پہ جھک گیا. میرے بابا نے پوچھا ماذا یبکی کا یا ابراہیم، تجھے کس شے نے رلایا؟ سید ابراہیم نے کہا آغا میرا مولا سجاد اتنا غریب تھا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا. ایک کرتے میں دفن ہے، ایک کرتے میں دفن ہے. یتیمہ حسین کرتے میں دفن ہے، کفن نہ پہنایا. لاش اٹھائی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. سید یوسف کہتے ہیں میں آئی وٹنس ہوں، میں نے دیکھا ہاتھ کانپ رہے تھے، سید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرے بابا اور سارے حاضرین رو رہے تھے. بچی کا جنازہ رکھا. میں نے علی عباس کے گھر کہا تھا میں نے وہ تصویر خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ بچی کا جنازہ پڑا ہے، آیت اللہ محسن عاملی رو رہے ہیں اور اوپر ایک چادر تنی ہوئی. سامنے جنازہ رکھا اور اب دیکھ کر جنازے کو سید ابراہیم نے منہ پہ ماتم کیا. میرے بابا نے پوچھا کیا ماتم کی وجہ کیا ہے؟ کہا آغا میں کیا بتاؤں، میرا مولا سجاد اتنا غریب تھا اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا سکا. آج بھی رسیوں میں دفن ہے یتیمہ حسین. مجلس تمام ہو گئی. قبلہ صفدر حسین، علامہ صفدر حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ شرح لمع میں، شرح لمع ایک فقہ کی کتاب ہے، روایت ہے کہ شہید جس حال میں شہید ہو اسے اسی حال میں دفن کر دو، نہ اس کے کپڑے بدلو. اسی لیے عابد بیمار نے شاید خون آلود کرتے کو رکھا اور ہاتھ نہیں کھلائے کہ جب میری دادی فاطمہ میرے بابا حسین کی غربت کا مقدمہ عرش کا ستون پکڑ کے اللہ کے سامنے دائر کرے، میری بہن کو گواہ بنائے، بارے الہا میرے بچوں کا کیا قصور تھا جو آج تک رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ماتم حسین.
حسین 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 ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جان، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، تا شام سیکھ جاؤ آنسوؤں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوؤں پہ رکھ کر، زانوؤں پہ رکھ کر، آ جاؤ میں سلا دوں، زخمی بہت ہے بیوی تیرے پدر کا سینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، امو کو جان مادر اس ہم صدا دو، کو جان مادر اس طرح ہم صدا دو، اس طرح ہم صدا دو، امو کو جان مادر، عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، حسین
ہے گئے وہ بلا جب چلے رن کو شاہ گئے وہ بلا شور خیموں میں تھا قیامت کا شان بیٹی کو گود میں جو لیا اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے اور اپنے جذبات کے لیے آپ نے ضبط کر لیے آنسو زخم دل کس طرح چھپائیں گے کیا سکینہ اور اس قدر آپ کا ہے خشک گلا آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا کس طرح لوریاں سنائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے آخری بار دیکھ لوں چہرہ مجھ کو جانے کیوں یقین بابا آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے کیا سکینہ کوئی باقی نہیں رہا بابا آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا اپنی خاطر کسے بلائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے
حسین حسین ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی بنانا خاک کو بستر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے پیاری جاؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا بھوپی اماں کے دانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا کوئی مکھنا کوئی چادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہیں نہ کیسے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں کیسے گر جاؤ گی رستے
میں تو گودی میں اٹھا لے گی میری مادر سکینہ، ہم نہیں ہوں گے شہر مظہر سکینہ، ہم نہیں ہوں گے. ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. ہوا نہ روشنی بھی نہ، ہوا نہ روشنی بھی نہ، اسے نہ چین آتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا 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 ہے. وہ ظالم کے تماچوں سے ہے زخمی پھول سا چہرہ، کرے گریا بھلا کیسے لگا رونے پہ بھی پہرا. سسکتی ہے سکینہ جب، سسکتی ہے سکینہ جب، وہ ظالم مسکراتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. نہیں اب کوئی بھی سنتا سکینہ کی دہائی کو، کوئی یہ جا کے بتلا دے میرے سجاد بھائی کو، شمر کیوں بابا کا چہرہ، شمر کیوں بابا کا چہرہ نہیں مجھ کو دکھاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. ہوا نہ روشنی بھی نہ، ہوا نہ روشنی بھی نہ، اسے نہ چین آتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے، ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. نہیں اب نیند بھی آتی سکینہ کو اندھیروں میں، ہے اس کا دم
نکلتا ہے وہ ظالم کے ہے گھیروں میں، اسے تو باپ کا سینہ، اسے تو باپ کا سینہ بہت اب یاد آتا ہے ویرانہ۔ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے ویرانہ، 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 قید میں بالی سکینہ